الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليه وسلم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ دوئی قصہ مختصر بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار داب اولاد علی ملت حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی بعد از حمد و درود و سلام معزز محتشم حضرات ذی احتشام اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اس کے مقدس و پاکیزہ دار کلام قرآن مجید فرقان حمید برہان الرشید میں سے چند کلمات طیبات بطور تبرک و نوان آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کروڑا شکر و احسان کہ جس مالک لم یزل نے ہم ایک مرتبہ پھر جو مل بیٹھ کر اپنے اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت و توفیق عطا فرمائی جیسے کہ آپ احباب جانتے ہیں کہ آج کی محفل جو کہ سالانہ محفل ہے ہمارے محترم جناب شہید محمد فاروق قبیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سالانہ ایصال ثواب کی سلسلہ میں اس مقام پر منعقد ہوتی ہے بحمد اللہ تعالی پچھلے سال بھی محترم جناب محمد عثمان فاروق کبیر صاحب اور محمد فرحان احمد قادری صاحب کی معرفت پر یہاں حاضری کا موقع ملا تھا اور بحمد اللہ تعالی و بفضل اللہ تعالی اس بار پھر انہوں نے محبتوں سے نوازا اور آپ احباب کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع دیا اللہ تعالی ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے شہید محمد فاروق کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اللہ تعالی درجات بلند فرمائے آپ کی جملہ آل اولاد محمد عثمان کبیر صاحب محمد فیاض کبیر صاحب محمد فیصل کبیر صاحب و جمیع اہل خانہ اللہ تعالی اس کی برکت رحمت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالی جمیع آنے والوں کو محفل پاک کی برکات سے فیض یاب فرمائے حضرات ذی احتشام آج کی محفل کئی مناسبت کے ساتھ ہے چونکہ یکم محرم الحرام کو مراد رسول خسر رسول تاجدار عدالت پیکر شجاعت
قبلہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت، اور پھر اس کے بعد 10 محرم الحرام اہل بیت اطہار خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیامت صغریٰ کہ جب کربلا کے میدان میں دین اسلام کی حرمت کو بچانے کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے، حرمت قرآن کی حفاظت کے لیے، حرمت نماز کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یزید بدبخت وہ یہ بکواس کیا کرتا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا اعلان کیا یہ کوئی نبوت نہیں تھی، معاذ اللہ یہ ڈھونگ تھا، اور بنو ہاشم نے یہ ڈھونگ رچایا تھا نبوت کے نام پر۔ وہ معاذ اللہ حضور کی نبوت کا منکر تھا اور بکواس کیا کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ نماز کی توہین کیا کرتا، نماز پڑھنے والوں کی توہین کیا کرتا، کہ وہ کہتا تھا کہ قرآن میں رب نے کہا فویل للمصلین، خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ حالانکہ اگلی آیات پڑھا فویل للمصلین، خرابی کن نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز کو بے وقت پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، جو نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اس نماز کی اوقات میں اس نماز کو ادا نہیں کرتے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی پڑھ لی تو جماعت سے پڑھ لی، کبھی بے وقت قضا کر کے پڑھ لی، کبھی سستی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی اہمیت سے خود کو دور رکھے ہوئے ہیں اور بے وقت نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قضا کرتے ہیں، نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں۔ تو سستی کرنے والے نماز کے لیے بھی خرابی ہے کہ جو نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان سے بھی حساب و کتاب ہونا ہے، ان کی بھی پکڑ ہوگی۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن بے وقت پڑھتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں، اپنے معاملات میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ظہر کی نماز کی خبر کوئی نہیں، عصر کی نماز سے پہلے کھڑے ہو کے ظہر کی قضا کر رہے ہیں، فجر کی نماز میں اتنے بے غم ہو کر سوئے ہیں کہ خبر ہی کوئی نہیں کہ ہم نے نماز فجر بھی پڑھنی ہے۔ تو یہاں ان نمازیوں کی خرابی، وہ یزید پلید بکواس کرتا تھا کہ دیکھو رب نے قرآن میں نمازیوں کی خرابی کا اعلان کیا کہ نمازیوں کی خرابی ہے، نمازیوں کے لیے بھی عذاب ہے۔ حالانکہ شراب پینے والوں کے لیے تو رب نے قرآن میں نہیں کہا کہ شراب پینے والوں کے لیے بھی خرابی ہے، حالانکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کہا۔ وہ اس طرح کی بکواس کرتا تھا کہ دیکھو جو نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ان پر عذاب ہونا ہے، ان پر پکڑ ہوتی ہے، ان کی رب نے ہلاکت کا ذکر فرمایا ہے، جبکہ شراب پینے والوں کے حوالے سے قرآن میں اس طرح کا رب نے کوئی حکم نہیں فرمایا۔ تو وہ اس طرح کی بکواس کر کے یہ لوگوں کو تاثر دیتا تھا کہ شراب پیا کرو، شراب جائز ہے، شراب پینے پہ کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، اور وہ خود بھی شراب کا عادی تھا، لوگوں کو بھی شراب پینے کی دعوت دیا کرتا اور نماز کی توہین کیا کرتا، بے حیائی کو فروغ دینے والا تھا، فحاشی کو فروغ دینے والا تھا۔ یہ تمام تر باتیں میرے امام جانتے تھے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہاتھ میں نے دو جہانوں کے تاجدار کے ہاتھ میں دیا ہے، جو ہاتھ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں آیا ہے، جو ہاتھ فاروق اعظم کے ہاتھ میں آیا ہے، جو ہاتھ عثمان ذی النورین کے ہاتھ میں آیا ہے، جو ہاتھ مولا علی شیر خدا کے ہاتھ میں آیا ہے، جو ہاتھ امام حسن مجتبی کے ہاتھ میں آیا ہے، جو اسلام کی حرمت کی حفاظت کرنے والے، جو ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے، جو ختم نبوت کی حفاظت کرنے والے، جو حرمت قرآن کی حفاظت کرنے والے، جو شعائر اسلام کی حفاظت کرنے والے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ کسی زانی شرابی کے ہاتھ میں آ جائے، جو سر اللہ کا بارگاہ میں جھکتا ہے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی دنیا کے فاسق و فاجر کے ساتھ جڑ جائے، بس کسی مقصد کو لے کر مکہ سے کربلا کے میدان میں تشریف لائے۔ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ آج لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امام پاک کربلا کے میدان میں گئے تو اقتدار کے لیے گئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، انہیں یہ بات کرتے بھی شرم حیا نہیں آتی۔
کہ اگر امام پاک کو اقتدار کی ضرورت ہوتی تو کیا انہیں کربلا جانے کی ضرورت تھی؟ وہ مدینہ ان کے نانا جان کا شہر تھا، جہاں حضور کے صحابہ موجود ہیں، جہاں تابعین موجود ہیں۔ اگر امام پاک کو اقتدار چاہیے تھا تو آپ وہیں خلافت کا اعلان کر دیتے۔ کون ایسا تھا جو امام پاک کی خلافت کا انکار کرتا؟ کوئی نہیں کرتا۔ ہر ایک امام پاک کو اپنا خلیفہ، اپنا امیر منتخب کرتے، لیکن یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اقتدار تو ان کو ضرورت ہوتا ہے جن کے اپنے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ بھلا امام پاک کو اقتدار کی کیا ضرورت؟ یارو جنہیں اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہوا، جنہیں اللہ نے جنت کی سرداری عطا کی ہو، جن کے نانا دو جہانوں کے تاجدار ہوں، سلطان الانبیاء ہو، جن کے نانا کے قدموں میں اللہ نے کل جہانوں کے خزانوں کی کنجیاں رکھی ہوں، جن کے بابا سلطان الاولیاء ہوں، جن کی ماں تمام جنتی عالموں کی سردار ہوں، جنہیں دو جہانوں کی تاجدار سید الشہداء کا لقب عطا کیے ہوں، جنہیں سیدہ شباب اہل جنہ کا مرتبہ ملا ہو، جن کے لیے جبریل امین جنت سے میوے لا کر کھلایا کرتے ہوں، جن کے لیے اللہ جنت سے جبریل کے ذریعے دنیا میں جوڑے پیدا کرے، مجھے بتائیے جن کو اللہ نے جنت کی جاگیر عطا فرمائی انہیں دنیا کی کسی تخت اقتدار کی ضرورت ہوگی؟ اللہ جس مقصد کے لیے، جس فکر کو لے کر میرے امام کربلا کے میدان میں گئے، آج ہم نہ اس مقصد کو بیان کرتے ہیں، نہ اس مقصد کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے امام کا جو مقصد تھا کربلا کے میدان میں جانے کا، وہ یہی تھا کہ حرمت اسلام کی حفاظت، کہ جب دین اسلام کی حرمت کی بات آ جائے، شاعر اسلام کی حرمت کی بات آ جائے، تو دیکھو حسینی کردار کیا ہے کہ اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، اولاد کی پرواہ نہ کرنا۔ دیکھو میں حسین ابن علی نواسہ رسول ہوں، زمین پر اس وقت مجھ سے بڑا کوئی افضل و اعلیٰ نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عزت و حیثیت کا حامل نہیں، لیکن میں نے اپنی نسبت کا یہ خیال نہ کیا کہ بھائی میں میدان میں کیوں جاؤں، میں تو نواسہ رسول ہوں، میں تو مدینے میں ٹھاٹ باٹ سے رہوں گا، جائے تو یہ ایمان والے جائیں جا کر حرمت اسلام کی بات کرنا۔ جو جتنا زیادہ اونچے مرتبے مقام پر ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی بڑی ہوتی ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں میرے امام آپ نے اپنی اولاد، اپنے بھانجی، اپنے بھتیجے، اپنے بھائی، اپنے دوست، احباب، حضور کے صحابہ اور بالآخر اپنی جان قربان کر کے دنیا کو پیغام دیا، جب حرمت اسلام پر بات آ جائے، جب حضور کی عزت و ناموس پر بات آ جائے، جب حضور کی ختم نبوت پر بات آ جائے، جب قرآن کی حرمت کو بچانے کی بات آ جائے، جب شاعر اسلام کو بچانے کی بات آ جائے، تو نہ جان کی پرواہ کرنا، نہ اولاد کی پرواہ کرنا، نہ گھر بار کی پرواہ کرنا، اپنا سب کچھ حرمت اسلام ناموس رسالت کو بچانے پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور اگر کہیں تمہارے قدم ڈگمگانے لگ جائیں تو پھر حسین ابن علی کی قربانی کو پڑھ لینا، یاد کر لینا، تمہیں ہمت و طاقت مل جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں دو جہانوں کے تاجدار نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے میرے مولا عمر بن الخطاب کے ذریعے دین اسلام کو طاقت عطا فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو اشخاص کے لیے دعا فرمائی۔ کتنے اشخاص کے لیے؟ دو اشخاص کے لیے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے میرے مولا یا تو عمر بن الخطاب کو ایمان کی دولت عطا فرما کر دین اسلام کو عزت عطا فرما، یا عمر بن الحشام کو ہدایت عطا فرما کر ایمان کی دولت عطا کر کے عمر بن الحشام ابو جہل کے ذریعے دین اسلام کو طاقت عزت عطا فرما۔ دو لوگوں کے حوالے سے حضور نے دعا فرمائی کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک پروردگار عطا کر دے۔
یا عمر بن خطاب یا عمر بن حشام جسے ابو جہل کہتے ہیں. جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات ارشاد فرماتا ہے حبیبا آپ نے دو نام لے کر دو میں سے ایک مانگا ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے حبیبا جو آپ کو پسند ہے جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اسے ایمان کی دولت مل جائے آپ اس کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. رب فرماتا ہے جو آپ مانگیں گی آپ کو عطا کر دیا جائے گا. حبیبا رب فرماتا ہے ساری مخلوق مجھے رب کی رضا چاہتی ہے. ساری مخلوق جتنے بھی انبیاء آئے سب یہی کہتے تھے مولا تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا, مولا تو راضی ہو جا. نمازی نماز پڑھتا ہے مولا تو راضی ہو جا. حاجی حج کرتا ہے مولا تو راضی ہو جا. صدقہ و خیرات کرنے والا صدقہ و خیرات کرتا ہے مولا تو راضی ہو جا. آپ نیکیاں کرنے والا نیکیاں کرتا ہے عرض کرتا ہے مولا تو راضی ہو جا. کائنات کی ہر مخلوق رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا تو راضی ہو جا. لیکن رب فرماتا ہے حبیبا ساری مخلوق مجھ رب کی رضا چاہتی ہے اور میں رب ہو کر اپنے معبود کی رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. میں رب ہو کر اپنے معبود کی رضا چاہتا ہوں. حبیبا جس میں تیری رضا ہے جس میں تیری چاہت ہے حبیبہ تو وہ مانگ لے تجھے عطا کر دیا جائے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ خدا کی رضا چاہت ہے دو عالم خدا کی رضا چاہت ہے دو عالم اور خدا رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے اپنی بارگاہ میں جس نے دعا بلند کی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. میرے مولا تو عمر بن الخطاب کو ایمان کی دولت عطا کر کے اسلام کی عزت عطا فرما. رب نے حضور کی دعا قبول فرمائی. عمر بن الخطاب نے ایمان لیا ہے. بڑا طویل واقعہ ہے. میں اس واقعے کو بیان کرنے بیٹھوں تو گھنٹہ اس میں گزر جانا. ایمان لیا ہے. حضور نے دعا کی اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے ایمان اسلام کو عزت عطا فرما. اسلام کو عزت عطا فرما. رب نے اپنی عزت کیسے عطا فرمائی. عمر بن الخطاب ایمان لے کر آئے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول نہیں ہیں. یا رسول اللہ یہاں جو اللہ کا کلام نازل ہے وہ اللہ کا سچا کلام ہے. یا رسول اللہ جس راستے کی آپ ہمیں تبلیغ فرماتے ہیں کیا وہ راستہ سچا راستہ نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر بے شک اللہ کا سچا نبی اور رسول بن کر آیا. اے عمر بے شک پر جو اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے وہ کلام بھی سچا ہے. جس راستے کی میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں وہ راستہ بھی سچا. اے عمر جب تک زندہ رہو گے حق پر رہو گے. جب موت آئے گی تو حق پر موت آئے گی. عرض کی یا رسول اللہ جب آپ اللہ کے سچے نبی آپ پر نازل ہونے والا کلام سچا آپ کا بتایا ہوا راستہ سچا تو پھر یا رسول اللہ ہم اس طرح چھپ کر عبادت کیوں کرتے. آقا آج عمر اعلان کر رہا کہ آج ہمارے مسلمان چھپ کر عبادت نہیں کریں گے بیت اللہ کے روبرو کھڑے ہو کر عبادت کریں گے. عمر بھی تو دیکھے نا کہ کس میں اتنی ہمت اور کتنی جرأت ہے تو مسلمانوں کو اعلان میں عبادت کرنے سے روکا. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے وہ دن ہمارے لیے اتنی خوشی کا دن تھا کہ آج سے پہلے کبھی ہمیں اتنی خوشی و مسرت نہیں ہوئی. فرماتے صحابہ نے اس خوشی کے انداز میں اس ذوق سے ہمارے تکبیر کی صدا کو بلند کیا کہ مکہ کی ساری وادی سناری کی صدا سے گونج اٹھی.
اللہ اکبر. ادھر صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں, ادھر جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے, آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. یا رسول اللہ, جس طرح آج زمین پر آپ کے غلام, آپ کے صحابہ, زمین والے عمر کے ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں, یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین والے ہی خوشیاں نہیں منا رہے, بلکہ آج آسمان کی تمام فرشتے بھی عمر کے ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت فاروق اعظم تمام صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کے روبرو صحن حرم میں آئے. جب صحن حرم میں آئے, ادھر قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار انتظار میں بیٹھے تھے. ابھی عمر معاذ اللہ حضور کا کام تمام کر کے حضور کا سر مبارک دل سے جدا کر کے آئے گا, ہم خوشیاں منائیں گے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے. لیکن یہاں تو کہائی پلٹ چکی ہے. جو عمر سر مصطفیٰ لینے کو گیا تھا, اب حضور کی بارگاہ میں اپنا سر قربان کر چکا تھا. اللہ اکبر. ادھر قریش انتظار میں بیٹھے کہ ابھی عمر معاذ اللہ حضور کا کام تمام کر کے دو جہانوں کے تاجدار کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر آ رہا ہوگا. لیکن جب عمر حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حسین حرم میں آئے, قریش مکہ کی جب نگاہ پڑی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ ہم کیا سوچ رہے تھے, یہاں ہو کیا گیا ہے. ہم نے تو عمر کو بھیجا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے, لیکن عمر تو سر دے کر آ رہا. توجہ میری طرف رکھیے گا. آنے جانے والے, کام کرنے والے کام کرتے رہیں گے. اگر آپ کسی کو دیکھتے رہیں گے تو مجھے گفتگو کرنے کا مزہ نہیں آنا. ہاں, میں وہ بنتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ بات ہو تھوڑی لیکن ستری. اب جب سننے والے نہ سنے تو میں نے در و دیوار کو نہیں سنانا نا. اگر آپ سننے کا ذوق رکھیں تو میں اپنی گفتگو کو آگے جاری کروں. زندہ اپنی توجہ میری طرف رکھیے. آنے جانے والے, کام کرنے والے اپنے اپنے معاملات کرتے رہیں گے, آنے جانے والے آتے رہیں گے. بس مختصر سا وقت ہے اور میرے پاس تو 15 منٹ باقی رہ گئے. 40 منٹ کا وقت تھا, 25 منٹ تو گزر گئے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے ساتھ صحابہ کی جماعت کے ساتھ جب وہاں پہنچے نا, قریش مکہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. ہم نے عمر کو بھیجا تھا سر لینے کے لیے, عمر تو سر دے کر آ رہا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بیت اللہ کے روبرو سے حرم میں پہنچے, آ کر اعلان کیا, اور وہ سنو تو مجھے بھی جانتے ہو, میرے قبیلے کو بھی جانتے ہو, میرے والد کو بھی جانتے ہو. تم میں سے جو کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہے, اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے, وہ آج اور مسلمانوں کو اعلانیہ کعبے کے روبرو کھڑے کر عبادت کرنے سے روک دے. عمر بھی تو دیکھے کہ کس کے اندر اتنی جرأت ہے جو مسلمانوں کو اعلانیہ عبادت کرنے سے روک پاتا ہے. ادھر فاروق اعظم نے اعلان کیا. اب قریش پر ایک لرزہ سا, ایک کپی سی طاری ہو گئی. کس کے اندر اتنی جرأت جو عمر کے مقابلے میں آئے. اللہ نے حضرت عمر کو ایسا روب, ایسی ہیبت, ایسا جلال اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ عمر کا نام سنتے ہی دشمنوں پر لرزہ طاری ہو جاتا. آج بھی کفر کے ایوانوں میں اگر آپ فاروق اعظم کا نام لے لینا تو کفر کے ایوانوں میں آج بھی لرزہ برپا ہو جاتا, صرف نام سے. تو سوچئے جس نام سے اتنی ہیبت ہے تو اس کی کردار, اس کی ذات کی کتنی ہیبت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی کہ کوئی مقابل نہیں آیا. وہ پہلی مرتبہ تھا جب بیت اللہ کے روبرو مسلمانوں نے حضور کی ابتدا میں کھڑے ہو کر دو گانا نماز ادا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے کیسی عزت عطا فرمائی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو سر بلندیاں عطا فرمائی کہ آدھی دنیا پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پرچم اسلام کو بلند کیا. 3 بر اعظم پر فاروق اعظم کی حکومت تھی. 3 سب کانٹیننٹ پر فاروق اعظم کی حکومت.
آپ ہی کے دور میں قیصر و کسریٰ جیسی عظیم سپر پاور، جسے آج ہمارے دور میں امریکہ کو اور چین کو ہم سپر پاور مانتے ہیں، اس وقت جو سپر پاور تھی وہ قیصر و کسریٰ، روم اور ایران، یہ دونوں اس وقت کی سپر پاور تھی، اور یہ دونوں سپر پاور فاروق اعظم کے دور میں فتح ہو کر اسلام کا قلعہ بنا۔ بیت المقدس جو کہ یہودیوں کے تسلط میں تھا، یہودی قبضہ کیے ہوئے تھے، جناب فاروق اعظم ہی کے دور میں بیت المقدس کو بھی یہودیوں سے آزادی نصیب ہوئی، اور وہاں پر بھی آپ نے پرچم اسلام کو بلند کیا۔ اللہ اکبر، بے شمار علاقہ جات ہیں، یہاں تک کہ یہ پاکستان میں بلوچستان کی طرف سے ایران جب فتح ہوا تو ایران کے راستے سے یہ آپ کا کوئٹہ اور پھر وہاں سے راستے آتے اور یہ آپ کا مکران تک یہاں تک صحابہ کرام تشریف لائے، اور یہاں تک کا پورا علاقہ صحابہ کے دور میں اسلام کا قلعہ بنا اور اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ اللہ نے کیسی عزت عطا فرمائی دین اسلام کو کہ جو عروج، جو ترقی اللہ نے دور خلافت فاروق اعظم میں دین اسلام کو عطا فرمائی میں کسی اور دور میں نصیب نہیں ہوئی۔ یہ سارے سلسلے فتوحات کے پھر حضرت فاروق اعظم کے دور کے بعد جاری ہوئے، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن جو فتوحات کا دروازہ کھلا وہ جناب فاروق اعظم کے دور میں کھلا، اور اللہ نے کیسا روب عطا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ شیطان بھی میرے عمر سے ڈرتا۔ عمر جس راستے پر آ جائے نا، شیطان عمر کو دیکھ کر راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو برے برے خیال آتے ہیں، خواب برے آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ اپنے سینے پر یا عمر لکھ لے۔ کیا لکھ لے؟ یا عمر لکھ لے، اسے نہ تو کبھی برے خیال آئیں گے، نہ برے خواب آئیں گے، نہ کبھی برے وسوسے آئیں گے۔ کیوں؟ برے خیال، برے خواب، برے وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب سینے پر یا عمر لکھ لو گے تو شیطان تمہارے سائے سے بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کون عمر جس کے بارے میں حضور نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے اندر جتنے اوصاف، جتنے کمالات، جتنے خصوصیات ہوتی ہیں، اللہ نے تمام تر کمالات، تمام تر اوصاف، تمام تر خصوصیات میرے عمر بن خطاب کو عطا فرمائی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں ہے۔ جب عمر بن خطاب نبی نہ ہوئے تو پھر تو کانا دجال کھڑے ہو کر کہے کہ میں نبی ہوں تو کیا نبی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسے کہ منہ پہ جوتے لگائے جائیں گے، لیکن کبھی ایسی کی نبوت کو نہ سنا جائے گا نہ مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے مصطفیٰ فرما چکے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی آخری نبی ہوں، قیامت تک میرے بعد اب کوئی نیا نبی آ سکتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قوم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ مرید رسول ہیں، لیکن عمر کو یہ اللہ نے شان عطا فرمائی کہ آپ مرید رسول کے ساتھ مراد رسول ہیں۔ اللہ اکبر، کون عمر بن خطاب؟ آپ کے دور میں جہاں فتوحات کا سلسلہ ہوا، وہیں آپ نے بہت سارے نئے شعبہ جات بھی قائم کیے۔ یہ جو آج ہمارے ہاں پولیس کا محکمہ ہے، ہمارے ہاں فوج کا محکمہ ہے، فوجی چھاؤنیاں ہیں، ہمارے ہاں جو عدالتی نظام ہے، انصاف کا جو نظام ہے، یہ جو ہمارے ہاں جیل خانے کا جو تصور ہے، یہ تمام کی تمام جناب فاروق اعظم کے دور میں وجود میں آئے۔ محکمہ پولیس بنانے والی ذات جناب فاروق اعظم کی، فوج کا محکمہ بنانے والی ذات فاروق اعظم کی، فوجی چھاؤنیاں سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہیں۔ محکمہ عدالت، عدل و انصاف کا جو محکمہ وہ جناب فاروق اعظم نے بنایا۔ جیل خانے کا جو تصور ہے، سب سے پہلے جو جیل بنائی ہے وہ فاروق اعظم کے دور میں بنائی گئی۔ اسی طرح بینکاری کا نظام وہ بھی سب سے پہلے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلے بینکاری کا نظام بنایا گیا۔ اسی طرح محکمہ آبپاشی کا نظام یہ بھی سب سے پہلے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں بنایا گیا۔ اسی طرح آج آپ سنتے ہیں کہ بعض باہر کے ممالک کے اندر شیرخوار بچوں کا ماہانہ وظیفہ حکومت وقت دیتی ہے، کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے نام کا فوراً
اکاؤنٹ بن جاتا ہے اور پھر حکومت وقت ہر مہینے اس بچے کا خرچہ اس کا وظیفہ مقرر کر کے اس کے نام کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتی ہے. کوئی اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے نام کا اکاؤنٹ ہوتا ہے, حکومت وقت اس کے اکاؤنٹ میں ماہانہ خرچہ دیتی ہے. یاد رکھیے یہ سلسلہ بھی سب سے پہلے جناب فاروق اعظم نے شروع کیا. آج حکومت چلانے کے جو اصول ہیں کہ جن اصولوں کو اپنا کر آج یہود و نصارہ اپنی سلطنتیں قائم کیے ہوئے ہیں, اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں, یاد رکھیے وہ تمام اصول وہ ہیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضع کیے گئے. آج ان یہودیوں نے ان نصرانیوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضع کردہ اصولوں کو, اصول سیاست کو, اصول ریاست کو, اصول اقتدار کو اپنا کر اپنی سلطنتیں اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں اور روز بروز ان اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. اور ہم مسلمان کہ جن کے وہ قومی اور اسلامی ہیرو ہیں جو ہمارے سر کے تاج ہیں, ہم نے انہی کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ان انگریزوں کے بنائے ہوئے اصولوں کو ہم نے اپنی سلطنت اور اپنی حکومت کے اصول بنا لیے. ہم اپنی حکومت ان کے اصولوں پر چل کر چلا رہے ہیں اور وہ اپنی حکومت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں پر چلتے ہوئے چلا رہے ہیں. تو دیکھ لو فرق کتنا ہے. انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا دیا اور وہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں پر چل کر اپنی سلطنتیں اپنی حکومتیں چلا رہے ہیں. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضع کردہ اصولوں پر اپنی سلطنتیں قائم کر کے اپنی حکومتیں چلا کر وہ کامیابی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں, تو کیا سلطنت اسلامیہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضع کردہ اصولوں پر اپنی حکومت اور سیاست کی یاد رکھ کر کے ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. اللہ تو ہمیں اس سے بڑھ کر عروج عطا فرمائے, لیکن ہم نے صرف ان کی سیرت کو سننے کے لیے رکھ دیا, لیکن جو ان کی اصل تعلیمات ہیں ہم نے ان کو اپنے پس پشت ڈال دیا. جب تک مسلمان جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضع کردہ اصول سیاست و ریاست کے مطابق اپنی سیاست کو چلا رہے تھے, اپنی سلطنتیں اپنی حکومتیں قائم کر رہے تھے, اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا تھا. سلطنت عثمانیہ کو دیکھیں, 600-650 سال کا دور رہا ہے سلطنت عثمانیہ کا. سلطنت عثمانیہ کی بنیاد جناب فاروق اعظم کے وضع ان اصول و قوانین پر تھی. اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی کہ ساری دنیا پر سلطنت عثمانیہ نے حکومت کی. اور جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے گئے ان اصول و قوانین کو چھوڑ کر دوسروں کے بنائے ہوئے اصول و قوانین کو ہم نے اپنایا تو مسلمان عروج و ترقی کی راہ سے ہٹ کر پستی و زوال کی راہ پر گامزن. آج دن بدن ہم پستی و زوال کی جانب جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. سیاست کی اصل خور اگر کسی نے سیکھے اور بیان کی ہے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر اسی سیاست پر چلتے ہوئے میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی سیاست کی بنیاد چاہتے تھے, کیونکہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا, یزید تخت نشین ہوا, تو اس نے ان تمام اصولوں کو پس پشت ڈال کر اپنے نئے قوانین وضع کیے, جس میں اس نے حرمت اسلام کو بالکل پامال کیا. قرآن کے احکامات کو پس پشت ڈال کر جائز و ناجائز کے فرق کو ختم کیا, حلال و حرام کے فرق کو ختم کر کے اس نے حرام چیزوں کو بھی حلال کہہ کر انہیں رائج کرنا شروع کر دیا. تو میرے امام پاک جب آپ نے دیکھا کہ وہ سیاست جس کی بنیاد دو جہانوں کے تاجدار نے رکھی تھی, وہ سیاست جس کو جناب صدیق اکبر لے کر چلتے رہے, جنہیں فاروق اعظم لے کر چلتے رہے, جنہیں عثمان ذوالنورین لے کر چلتے رہے, جنہیں مولا حیدر کرار لے کر چلتے رہے, امام حسن مصطفیٰ حضرت امیر معاویہ لے کر چلتے رہے. جب یزید نے اس سے انحراف کیا, میرے امام اس کے مقابل میں میدان عمل میں تشریف لے کر اور دنیا کو یہی پیغام دیا, دیکھو صرف اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا.
صرف کلمہ پڑھ لینا ہی ایمان کے لیے کافی نہیں، جب ایمان کی حفاظت کی بات آ جائے، حرمت اسلام کی بات آ جائے، ناموس رسالت اور حرمت قرآن کی بات آ جائے، تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے قرآن کی قاری ہیں، ہم تو بڑے متقی و پرہیزگار ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے۔ ہمارا کام تھوڑی ہے میدان میں نکل کر ناموس رسالت کی حفاظت کرنا، ہمارا کام تھوڑی ہے حرمت قرآن کو جا کر پہرا دینا۔ تو مولویوں کا کام ہے، مولوی جانے، مولوی کا کام جانے، نا جب نواسہ رسول حسین ابن علی کربلا کے میدان میں آ سکتے ہیں جو کہ نواسہ رسول ہیں، تو تیری میری اوقات کیا ہے؟ اور کربلا کے میدان میں آ کر میرے امام نے یہی پیغام دیا کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے، جب باطل حق کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو، اگرچہ حق کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہوں، گھبرانا نہ، یہ دیکھ کر حق کا ساتھ نہ چھوڑ دینا۔ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یار وہ بڑی پاور والے ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس ساری پاور ہے، اتھارٹی ان کے پاس ہے، ہم کیا کر لیں گے؟ اس سے اچھا خاموش ہو کر یا تو گھر بیٹھ جاؤ یا ان کا ساتھ دے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نہیں کر سکتے تھے کہ یار تخت یزید کے پاس ہے، سلطنت یزید کے پاس ہے، تمام صحابہ آپ کو مدینے سے ہجرت کرنے سے منع فرما رہے ہیں، مکہ سے ہجرت کرنے سے منع فرما رہے ہیں، کربلا جانے سے منع فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات اٹل حقیقت تھی، مصطفیٰ کریم نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایک وقت آئے گا جب کربلا کے میدان میں میرا حسین حق کی سربلندی میں اپنا سب کچھ قربان کرے گا۔ یہ تو پہلے ہی اٹل حقیقت تھی جو حضور بتا چکے تھے، ہو کر رہنا تھا۔ لیکن میرے امام نے یہ تو نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ سادات داد نہیں، جنگ غفیر ہے، یہ چھوٹا سا لشکر ہے، اور جنگ کے ارادے سے تو میرے امام میدان کربلا میں گئے ہی کوئی نہ۔ میرے امام تو صرف حق کی سربلندی کے لیے لوگوں کو اصل پیغام دینے کے لیے گئے، لیکن کربلا کے میدان میں جب جنگ کی صورتحال برپا کی گئی، میرے امام نے اپنے قدم پیچھے نہیں کھینچے بلکہ ثابت قدم رہ کر سب کچھ قربان کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا، دیکھو اگر حرمت اسلام پر بات آ جائے، ناموس رسالت پر بات آ جائے، حق کی سربلندی کی بات آ جائے، اگرچہ حق کا ساتھ دینے والے تھوڑے ہوں، مد مقابل باطل کا ساتھ دینے والے زیادہ ہو، باطل کے پاس طاقت ہو، اتھارٹی ہو، اقتدار ہو، باطل کی اتھارٹی دے کر، باطل کی طاقت دے کر اپنے آپ کو حق سے پیچھے نہ کھینچنا، بلکہ حسینی کردار اپناتے ہوئے حق کا ساتھ دیتے ہوئے حق کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی حق کی راہ میں پیش کر دیں۔ یہ تھا میرے امام کا کربلا کا میدان کا پیغام، اور اسی مشن کو آج تک بندگان خدا لے کر چل رہے ہیں، اور اسی مشن پر شہید محمد فاروق ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنی ساری زندگی گزارتے رہے، کہ ان کا مشن بھی یہی تھا کہ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے، جو دین اسلام کا اصل مقصد ہے، جو اصل تعلیمات ہیں وہ گھر گھر تک عام کی جائیں، ہر سینے کو حسینی مشن سے، حسینی کردار سے آشنا کیا جائے، اور اسی مشن پر کاربند رہتے ہوئے آپ نے بے شمار تعلیمی اداروں کی بنیاد کی، اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی کہ آپ خود بھی حسینی مشن پر کاربند رہے، آج کی اولاد بھی حسینی مشن پر کاربند ہے۔ آپ نے علم کا وہ بیج بویا کہ آج اس علم کے بیج کی کئی شاخیں پھوٹ کر باہر آ چکی ہیں، اور مختلف علاقوں کے اندر علم کی عظیم درسگاہیں بچوں کے سینوں کو حسینی مشن سے روشناس کر رہی ہیں۔ حضرات عزیز وقار اسی مشن کو عام کرتے ہوئے شہید محمد فاروق ربیع قرآن کی حرمت کی حفاظت کرتے ہوئے، قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے اپنی زندگی وہ بسر کرتے رہے، اور بالآخر اسی راہ کے اندر اللہ نے مرتبہ شہادت سے بھی آشنا کیا، کیونکہ حدیث پاک کے اندر اگر کوئی بندہ زندگی میں شہادت کی موت کی دعا کرتا رہے، لیکن اسے اگر شہادت کی موت نصیب نہ ہو، تبھی موت بھی آ جائے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ زندگی پر اللہ کی بارگاہ میں شہادت کی موت کی دعا کرتا رہے، اگرچہ اسے تبھی موت آ جائے، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔
لیکن شہید محمد فاروق کبیر رحمۃ اللہ علیہ تو اپنی زندگی قرآن کی تعلیم کو عام کرتے ہوئے حسینی مشن کو، حسینی کردار کو اپنا کر اپنی زندگی اسی مشن کو عام کرتے ہوئے آپ نے گزاری ہے۔ اور پھر آپ کی تمنا تھی کہ اللہ مجھے بھی امام پاک کے مشن پر کاربند رہ کر شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور اپنی زندگی دی تو حسینی مشن پر دی، اور پھر موت دی تو شہادت کی موت دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ زندگی گزرے تو حسینی مشن پر گزرے، اور موت آئے تو حسینی موت آئے۔ یاروں آج ہماری یہ جانیں ہیں تو یہ بھی تو حسینی ہے، ہمارا ایمان ہے تو وہ بھی حسینی ہے، کیونکہ یہ امام پاک اور آپ کے رفقا کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج آپ اور میں مسلمان ہیں۔ آج اگر یہاں اس مقام پر ہم ان پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ کربلا کی عظیم قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج آپ اور میں بیٹھ کر یہاں ان قربانیوں کے تذکرے کر کے اپنے ایمان کو، اپنے عشق کو تازہ کر رہے ہیں۔ اگر کربلا کے میدان میں میرے امام کو قربانی پیش نہ کرتے، امام کا مکمل قربانی پیش نہ کرتا، تو ہو سکتا تھا آج آپ مسلمان ہوتے، نہ میں مسلمان، نہ یوں یہ محفلیں سجی ہوتی، نہ گھر گھر قرآن کا پیغام عام ہوتا۔ آج اگر گھر گھر قرآن کا پیغام عام ہے، آج اگر یہ محفلیں سج رہی ہیں، آج اگر آپ کے اور میرے سینے ایمان کے نور سے روشن منور ہیں، تو یہ صدقہ میرے امام حسین کی نظیم قربانی کا۔ اور ساری زندگی شہید فاروق کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کردار سے دنیا کو یہ بتلاتے رہے کہ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، ہم کے اپنا ہم سب بھی حسینی ہیں نا، سارے حسینی بیٹھے الحمدللہ، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حسینی ذکر میں کبھی یزیدی آئی نہیں سکتا، یزیدیوں کو کبھی حسین کا ذکر ہضم ہی نہیں ہوتا، حسین کے ذکر میں صرف حسینی آتا، اور حسینی جب حسین کے ذکر میں بیٹھتا ہے نا تو چہرہ بڑا خوشگوار ہوتا ہے، کیوں نہ ہو حسینی اور حسین کا ذکر سن کر خاموش نہ ہو، اس کا چہرہ خوش نہ ہو، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ چہرے پر فرحت و شادمانی اس کے نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر حسینی ہو اور اپنے حسینی ہونے کا اظہار نہ کرے، یہ بھی بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ساری حسینی بیٹھے میں ذرا گج بج کے میری گفتگو ختم ہے، بس اسی شعر پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور اپنی محبت اور اپنے عقیدے کا اظہار جس طرح شہید فاروق کبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کردار سے، اپنے مشن سے کرتے رہے، آج ہم ان کی اس سال ثواب کی محفل میں بیٹھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی حسینی کردار عطا فرمائے، حسینی مشن پر اللہ ہمیں بھی زندگی عطا فرمائے، حسینی کردار کے مطابق اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت عطا فرمائے، کہ یہ دل بھی حسینی ہے، جان بھی حسینی ہے، الحق کے اپنا ایمان بھی، الحمد کے اپنا ایمان بھی، رات ہے مساجد میں، شبیر کے صدقے سے ممبر حسینی ہے، آزان بھی حسینی ہے، ممبر حسینی ہے، آزان بھی کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اپنا تو عقیدہ ہے، ہر حسینی ہے،
مالک اور کیسا حسین ہے کہ کربلا کے میدان میں جب میرے حسین کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، یزیدیوں نے امام پاک کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر رکھ کر فضا میں بلند کیا، خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے حسین ابن علی کو شہید کر دیا، حسین کے تن کو سر سے جدا کر دیا، ہم نے حسین کی سر سے نیزے کی نوک پر رکھ کر فضا میں بلند کر دیا، خوشیاں منا رہے تھے، ہم نے حسین کو اپنے راستے سے ہٹا دیا، لیکن حسین ابن علی کا سر نیزے کی نوک پر فضا میں بلند گئی اور ہاتھ میں بھی سیاہ بہت رہی تھے، خوشیاں منا رہے تھے، حسین کے سر کو تن سے جدا کر کے حسین کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ دیکھو تم نے لاکھ کوشش کی حسین کا سر ہمارے سامنے جھک جائے، لیکن حسین نے اپنا سر کٹوا دیا، لیکن جھکنے نہیں دیا۔ تمہاری خواہش تھی حسین کا سر تمہارے سامنے جھک جائے، دیکھو حسین کا سر کٹ کر بھی آج بھی تمہارے سروں سے آج بھی بلند ہے، سر تن سے جدا ہے۔ 2 دن گزر چکے، کتنے دن؟ 2 دن گزر چکے ہیں، سر نیزے کی نوک پر۔ ابن زیاد کوفہ کی گلیوں میں امام پاک اور شہداء کے سروں کو نیزے کی نوک پر رکھ کر گھمایا جائے، لوگوں کو دکھایا جائے کہ جو یزید کے خلاف جائے گا اس کا یہ حال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب امام پاک اور شہداء کے سروں کو کوفہ کی گلیوں میں گھمایا جانے لگا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، بزرگ ہیں، فرماتے میں کوفے میں موجود تھا، اپنے گھر کی کھڑکی پہ بیٹھ کر رو کر اللہ کی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا کہ کتنا بڑا ظلم خان وعدہ مصطفیٰ پر کیا گیا۔ اللہ اکبر، فرماتے میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں میرے گھر کے پاس سے شہداء کربلا کے ان عظیم سروں کو لے کر گزارا گیا۔ فرماتے سب سے آگے امام پاک کا سر مبارک ہے، نیزے کی نوک پر ہے، فضا میں نیزے کو بلند کیا گیا ہے۔ حضرت زید بن ارقم فرماتے میں نے دیکھا کہ نیزے کی نوک پر امام پاک کا سر ہے، لیکن امام کے لب ہل رہے ہیں، امام کے لب ہل رہے ہیں، سر تن سے جدا ہے۔ 2 دن ہو گئے شہید ہوئے، نیزے کی نوک پر سر ہے، لیکن ابھی بھی لبوں کو جھکش ہو رہی ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں میں نے جب کان قریب یہ سن تو صحیح میرے امام کے لب کیا کہتے ہیں، فرماتے سن کر حیران ہو گیا، سر تن سے جدا ہے، نیزے کی نوک پر ہے، شہادت کا مرتبہ حاصل کیے 2 دن ہو گئے، لیکن اب بھی نیزے کی نوک پر امام پاک رب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ قرآن کی حرمت کو بچانے کے لیے میرے امام نے اپنی جان قربان کی، اور پھر انعام کیا ملا کہ نیزے کی نوک پر بھی میرے امام نے قرآن کی تلاوت کر کے بتلا دیا۔ اب قیامت تک جس کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہوگی یہ صدقہ میرے حسین کا ہوگا۔ کہ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا عقیدہ ہے کہ ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن حسینی ہے، ہر کار کے ہونٹوں پر قرآن حسینی ہے، الحمد کے اپنا کوئی نبی حسینی ہے۔ میں نے خطبے میں آیت پڑھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے، مار دیے جائیں، انہیں مردار نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ وہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ کتاب کا نام ہے نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار۔ امام پاک کی شہادت سے 350 سال بعد کا واقعہ ہے۔ اس کتاب کے اندر امام ابو
الحسن تمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، آپ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام پاک کی شہادت کے 350 سال کے بعد فرماتے ہیں کہ میرا یہ معمول تھا دمشق کے اندر جہاں امام پاک کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ مختلف روایات ہیں، بعض نے کہا کہ یزید نے امام پاک کے سر مبارک کو اہل بیت اطہار کے خانوادوں کو، ان مقدس خواتین کو امام زین العابدین کے حوالے کر دیا گیا تھا، اور وہ امام پاک کے سر مبارک و شہداء کے سر مبارک کو لے کر کربلا کے میدان میں آئے، وہیں کربلا کے میدان میں دفن کیا۔ بعض روایات ملتی ہیں، مورخین نے کہا کہ نہیں، امام پاک کے سر مبارک کو مدینہ منورہ لایا گیا اور وہاں مدینہ پاک کے اندر آ کر جنت البقیع میں آپ کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہیں دمشق کے قبرستان کے اندر امام پاک کے سر مبارک کو دفن کیا گیا۔ مختلف روایات ہیں۔ امام ابو الحسن تمار فرماتے ہیں دمشق میں جہاں امام پاک کے سر مبارک کا مدفن بنا ہوا، قبر مبارک، سر مبارک کی قبر مبارک ہے، امام ابو الحسن تمار فرماتے ہیں کہ میں پڑھتا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو شہید ہیں انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں، وہ کیسی زندگی ہے؟ فرماتے ہیں میری یہ عادت تھی، میرا معمول تھا کہ میں روزانہ امام پاک کے سر مبارک کے اس مدفن پر آتا اور آ کر سلام پیش کرتا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے نواز رسول، آپ کو سلام دیتا۔ امام ابو الحسن تمار فرماتے ہیں جب میں سلام کرتا نا تو مجھے قبر کے اندر سے سلام کا جواب آیا۔ صاحب کشف شخصیت ہے، فرماتے ہیں میں سلام کرتا، سلام کا جواب مجھے آیا کرتا، جواب کیوں نہ آیا؟ فرماتے شہید زندہ، شہید زندہ ہیں۔ فرماتے میرا معمول تھا میں روزانہ آتا، آ کر سلام کرتا، سلام کا جواب پاتا، دعا کرتا اور اپنے معاملات میں مصروف ہو جاتا۔ فرماتے ایک دن آیا، آ کر سلام کیا، مجھے سلام کا جواب نہ ملا۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ آخر مجھ سے کون سی خطا، کون سی غلطی، کون سا ایسا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا کہ آج نواز رسول نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہو گیا، سوچ و بچار میں مصروف ہو گیا کہ آخر مجھ سے کون سی خطا، کون سی ایسی غلطی ہو گئی جس وجہ سے آج نواز رسول حسین ابن علی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرماتے روتے رہا، ہوتا رہا، گناہگار میں گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرتا رہا، اپنی خطا کی معافی مانگتا رہا کہ میرے مولا مجھے یاد نہیں مجھ سے کون سی ایسی خطا، ایسی غلطی ہو گئی جس وجہ سے آج حسین ابن علی نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فرماتے سارا دن گزر گیا، ساری رات گزر گئی، روتا رہا، بڑا بے چین، بڑا بے قرار۔ فرماتے اگلے دن پھر معمول کے مطابق میں مدفن سر مبارک امام پاک پر آیا، آ کر سلام کیا تو مجھے سلام کا جواب مل گیا۔ فرماتے ہیں خوشی کی انتہا کوئی نہیں، کل جواب نہ ملا تو بے چینی اور بے قراری، آج جواب پھر مل گیا تو خوشی۔ فرماتے ہیں صاحب کشف تھے، کشف کی حالت میں امام پاک کے روزے پہ کھڑے ہو کر عرض کیا امام کل بھی میں آیا تھا، سلام عرض کیا تھا، میرے سلام کا آپ نے جواب نہ دیا، یا امام مجھ سے کون سی ایسی غلطی، کون سی ایسی خطا ہو گئی تھی جس وجہ سے آپ نے سلام کا جواب نہ دیا؟ قبر مبارک سے آواز آئی، اے ابو الحسن تم سے خطا کوئی نہیں ہوئی، بات یہ ہے جب کل تم سلام کرنے آئے تھے نا اس وقت میرے پاس نانا مصطفیٰ تشریف لائے ہوئے تھے اور میں اس وقت نانا مصطفیٰ سے محو گفتگو تھا، حضور سے گفتگو کرنے کی وجہ سے تمہارے سلام کا جواب نہ دے سکا۔ اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں، جس نبی کا نواسا اپنی قبر انور میں زندہ ہے اس نبی کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اس لیے تو فرمایا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو رب کی راہ میں اپنے آپ کو مار قتل کر دیے جائیں، جن کو شہید کر دیا جائے انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اگر اسی موضوع پر گفتگو کروں، ابھی باب الدین مسجد میں پورا 50 منٹ کا اسی شہید کی زندگی پر گفتگو کر کے آیا اور اس گفتگو میں چلا تو 5 بج جانے، اسی پر اتفاق کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ شہید محمد فاروق کبیر رحمت اللہ علیہ اور آپ کے خانوادے کے، آپ کے خاندان کے جتنے بھی اعزاء و اقارب، شہید محمد فاروق کبیر صاحب کی زوجہ مرحومہ، ودیگر آپ کے جتنے اہل و عیال جیسے اس دنیا فانی سے حالت ایمان میں رخصت ہوئے، اللہ تمام
تمام کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور شہید محمد فاروق کبیر کی زندگی میں اپنا مشن اپنی اولاد کو دے کر گئے، جو علم کا بوٹا انہوں نے لگایا، اللہ تعالی ہمیں بھی حسینی کردار اپنا کر علم کی شمع کو گھر گھر جلانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیں۔